بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ باؤہا ربو کا النحل، مج گاں تو مسئلہ سمجھ نہیں آیا، مکی تو سمجھ، تو سمجھ آئی ہے؟ چھوٹے سے چھوٹا جانور یہ بھی سمجھائے گا اشاعت التوحید کا مسئلہ حق ہے۔ باؤہا ربو کا معلوم ہوتا ہے شہد کی مکھی بھی اشاعتیہ ہے، وہ بھی مسئلہ سمجھائے گی۔ اوہا ربو کا حکم بھیجا تیرے رب نے، اوہا بات دل میں ڈالی، جہاں بھئی کا لغوی معنی ہے القاء فی القلب کے معنی میں، تکوینی امر ہے اللہ پاک کا۔ اوہا دل میں یہ بات ڈال دی تیرے رب نے طرف نحل، نحل سمجھتے ہو نا، شہد کی مکھی کے، اور پوری سورت کا نام بھی ہے سورۃ، اس لیے یہی اسی کی وجہ سے مکھی اس نے بڑا عجیب کام کیا ہے۔ اللہ فرماتے اسی جانور کو دیکھ لو، النحل ان اتخذی، سمجھ لو جس طرح گائے کے پیٹ میں مختلف چیزیں بنتی ہیں، جس طرح پھلوں کے رس سے مختلف چیزیں بنتی ہیں، اسی طرح مکھی کے پیٹ میں بھی مختلف چیزیں بنتی ہیں۔ کمال قدرت کا بیان ہے، زہر بھی ہے، شہد بھی ہے، وہاں گوبر بھی ہے، دودھ بھی ہے۔ تو سمجھ آئیے بات، ہاں ذرا خیال کرنا ہے۔ انتا خیزی، ہم نے حکم کر دیا، یعنی مکھی کو لگا دیا، اگر مکھی نہ جاتی تم بھگا سکتے تھے؟ اللہ نے مکھی کی ڈیوٹی لگائی، تم سو جاتے ہو، مکھی سوتی بھی نہیں۔ انتخذی جے کے بنا من الجبال بیوتا، پہاڑوں میں گھر، ومن الشجر، اور درخت سے، من الشجر مما ہو گیا، انتخذی جے کے بنا لے من الجبال بیوتا، پہاڑوں میں گھر، ومن الشجر، اور درختوں سے، ومما یارشون، اور اس سے کہ یہ چھپر بناتے ہیں، یارشون یہ جو چھپریاں بناتے ہیں، اللہ نے مکھی کو لگا دیا، پہاڑوں پر چڑھ جا، گھر بنا، درختوں پہ اور ان کے چھپروں میں بھی گھس جا، یارشون چھتریوں پر ڈالتے ہیں، ثم کلی، پھر کھاتی رہے، من کل ثمرات، ہر پھل سے جو تجھے مرغوب ہو، فصلوں کی، بس چلتی رہے، سبل رب کے، اپنے رب کے راستوں پر، ذللا جو تابع کیے ہوئے ہیں، بچھی ہوئی سڑکیں ہیں، ان پر چلتی جا، یا خروج من بطونہا، نکلتا ہے اس کے پیٹ سے شراب، پینے کی چیز، مختلف الوانہ، کہ مختلف ہے رنگ اس کے، اور شہد کے، فی ہے اس میں شفاء للناس، اس میں شفا ہے واسطے لوگوں کے۔ وہ شفا نہیں، اگر وہ شفا ہے وہ ہے شفاء لما فی الصدور، ما ننزل من القرآن ما ہوا شفا، میری شفا قرآن ہے، اس میں شفا ہے۔ ایک ہے خود شفا ہونا، ایک ہے اس میں شفا ہونا، کوئی فرق ہے یا نہیں؟ ایک بات اس پر اللہ فرماتے ہیں ہم نے مکھی کی ڈیوٹی لگا دی۔ یہ مکھی حیات الحیوان عجیب کتاب ہے تو اس میں بھی کئی گپیں بھی قسم و قسم کی، علامہ دمیری کی کئی باتیں بھی بڑی عجیب ہیں۔ اس میں لکھا ہے حضرت سلیمان علیہ السلام کو جو وہ کھڑی تھی نا چمٹی، بات کر رہی تھی، وہ پختی اونٹ جتنی تھی، اتنی بڑی چمٹی تھی، 2 کوہانوں والا اونٹ، اور اس لیے لا یحتمن سلیمان و جنود وهم لا، ہاں پھر پیروں کے نیچے وہ پختی اونٹ رگڑا بھی جائے گا، انہیں پتہ بھی نہیں چلے گا۔ تو اس بزرگ نے ثابت کیا، تو بزرگ کئی گپیں بھی بڑی بڑی مارتے ہیں۔ تو اس نے شہد کی مکھی کے بارے میں عجیب معلومات جمع کی ہیں۔ دوسرے محققین نے بھی جو تجربہ کرتے ہیں جانوروں کا، کہتے ہیں کہ اس کا پورا نظام ہے، شہد کی مکھی کا مضبوط فوجی پروگرام ہے۔ خاص خاص مکھیاں جاتی، اگر چھتا قریب ہے تو سیدھا چھتے پہ یہ نہیں آئے گی۔ اس کا تو خیر ہم نے بھی تجربہ کیا، شہد کی مکھی کے ساتھ دھاگا باندھ کر، اس کی پکڑ کر ٹانگ کے ساتھ دھاگا بندھو، اور پھر سفید دھاگا ہو، نشانی لگا کے چھوڑ دو، آپ کو اس کی ساری کارروائی وہ تو نظر نہیں آتی نا، لیکن اس دھاگے کی وجہ سے کارروائی نظر آئے گی۔ یہ جب پھل کھاتی ہے چھتا قریب ہو تو سیدھی نہیں جاتی، یہ بڑے چکر لگا کے جاتی ہے، وہ اوپر کے راؤنڈ، تاکہ ہمارے چھتے کا کسی کو پتہ نہ چل جائے۔ چھتا بالکل قریب ہوتا ہے،
لیکن یہ روڑ دور دور لگاتی ہے، قریب نہیں. اور پھر یہ جب پھلوں سے چر کے آتی ہے آگے حفاظتی ایک ٹیم ہے ان کی، وہ ان کو سونگتی ہے. اگر کوئی غلط پھل پھول کھا کے آئی ہے تو وہ اس کو چھتے کے قریب نہیں آنے دیتی، بلکہ بسا اوقات مار بھی دیتی ہے. اگر غلط پھول جب پھل چوس کے آئی ہے جو صحت کو خراب کرنے والا ہے. تو اسی طریقہ سے چھوٹا سا جانور میلوں تک چلا جاتا ہے لیکن اپنا چھتا بھولتا نہیں. فصلوں کی اللہ فرماتے ہیں چلتی رہے سوبولا ربے کے، اڑتی بھی ہوا میں ہے، اڑتی بھی میلوں تک ہے، اور رات چوس چوس کر اپنا چھتا بھی نہیں بھولتی، اسے مقام پہ آ جاتی ہے. فرمایا اس مکھی کو یہ شعور دینے والا کون، اور اس مکھی کے اندر خاصیتیں رکھنے والا کون؟ اگر یہ اللہ تو پھر الہ بھی صرف ماشاءاللہ. پہلی دفعہ فصلوں کی سبولا ربے کے ذلولا یخرج من بطونہا شراب. اس لیے پیر عنایت اللہ شاہ بخاری رحمت اللہ علیہ وہ فرماتے تھے صحابہ کو دیکھنا ہے تو شہد کی مکھی بنو. ہاں گندی مکھی بن کے نہ دیکھو. شہد کی مکھی بیٹھتی ہے پھولوں پر، تم بھی صحابہ کو دیکھو قرآن حدیث کے پھولوں پر، اور گندی مکھی بیٹھتی ہے گندگی کے ڈھیر پر. تو یہ گندے بیٹھتے ہیں تاریخ کے ڈھیر پر، یہ گندی مکھیاں ہیں. صحابہ کرام کی شان قرآن سے پوچھ. ہاں بھائی الوان فیہا شفاء للناس ان فی ذلک لآیۃ لقوم یتفکرون. متفکرین کے لیے نشانی ہے جو سوچ میں پڑ جائیں. پورا باب ہے جس کو سوچتے رہیں. ہاں بھائی واللہ خلقکم ثم یتوفاکم، اللہ ہی نے پیدا کیا تمہیں پھر فوت کرے گا تمہیں. ومنکم اور بعض من تم میں سے، اس کا معطوف علیہ معذوف ہے. منکم من تعجل وفاتہ، بعض وہ ہیں کہ جلدی فوت ہو جاتے ہیں. ومنکم من یرد الی ارذل الامور، بعض وہ ہیں جو نکمی عمر کی طرف لوٹا دیے جاتے ہیں. تاکہ لا یعلم بعد علم شیئا، نہ جانے بعد جاننے کے کوئی چیز بھی. ان اللہ علیم قدیر، بے شک اللہ جاننے والا بڑی قدرت والا ہے، ہر شے کی مصلحت جانتا ہے، قدیر اسی طرح کرتا ہے. واللہ فضل بعضکم علی بعض فی الرزق، یہ بیان امثلہ برائے توحید و شرک. دو مثالیں آ رہی ہیں، خیال کرنا ہے ذرا. واللہ فضل بعضکم، اللہ ہی ہے جس نے فضیلت دی ہے بعض تمہاروں کو بعض پر. پھر رزق میں فمن الذین فضلوا، پس نہیں ہے وہ لوگ نافیہ ہے، نہیں ہے وہ لوگ فضلوا براتی رزقہم علی ما ملکت ایمانہم، نہیں ہے وہ دے دینے والے رزقہم اپنا مال اوپر ان کے، یا نہیں ہے لوٹانے والے اوپر ان کے ما ملکت ایمانہم جو مالک ہیں ان کے دائیں ہاتھ. فہم فی سوا کہ وہ ان کے برابر ہو جائیں. افا بنعمت اللہ، کہ اللہ کی نعمت کا انکار کرتے ہو. واللہ جعل لکم من انفسکم ازواجا، سمجھو بات. اللہ فرماتے ہیں مثال سنو، ایک آدمی ہے پیسے والا ملک اور ایک ہے اس کا نوکر. اب بڑا خان ملک چودھری سردار جو ہے فرمایا وہ یہ کرے گا کہ نوکر کو اتنے پیسے دے، اتنی چیزیں دے کہ وہ بھی بظاہر اس کے برابر ہونے لگے. اور نہیں کریں گے نا، طبیعت کیا کہتی ہے، اتنا مال دے گا کہ وہ نوکر بھی برابر کا بن بیٹھے. آپ کو پتہ ہی نہیں، بڑے لوگوں کے پاس جب آدمی رہتا ہے تو وہ جب دیکھتے ہیں نا، بڑے معتمموں کے پاس آپ جائیں، وہ جب دیکھتے ہیں کہ مدرس تھوڑا آگے بڑھ رہا ہے، لوگ اسے ملنے آ رہے ہیں، تو وہ بڑے منصوبے کے ساتھ آپ کو چھٹی دے گا. ایسے کہ میں نے جواب تو نہیں دیا نا، آپ ہی چلا گئی ہے. یہ مسئلہ ہوتا ہے، اپنے برابر تو کوئی بھی نہیں. آپ کسی کو اپنے برابر سمجھتے ہیں؟ سوال ہی نہیں پیدا ہوتا. تو بڑے پیسے والے کس طرح سمجھیں گے؟ کوئی سمجھ آئی یہ بات؟ نہیں سمجھیں گے. اب سمجھو بات. اللہ فرماتے ہیں جب تم خود اپنے غلاموں کو اپنا شریک برداشت نہیں کر سکتے، ظالموں جو تمہیں چیز گوارا نہیں وہ میرے لیے تجویز کرتے ہو. تو سمجھ آئیے، بریلویوں کے عطائی والا کنڈا بھی نکل گیا. یہ جو مالک اور غلام کی مثال ہے،
غلام کو عطائی مال مل رہا ہے یا غلام کا ذاتی ہے؟ غلام کا مال کیا ہے؟ مالک کا ذاتی، اور غلام کو کس نے دیا ہے؟ مالک نے۔ یہ مثال دے کے جب ہم مسئلہ بیان کرتے ہیں مشرک کہتے ہیں ہم عطائی کے قائل ہیں، جی عطائی کے۔ اللہ نے شرک کی مثال بھی عطائی والی لائی ہے، پتہ نہیں آپ کو پتہ بھی چلا ہے کہ نہیں۔ مالک کے تو اپنے پیسے تھے، غلام کے اپنے تھے۔ غلام کو کس نے دیے؟ مالک نے۔ اللہ فرماتے ہیں تم عطا نہیں کرتے، میں عطا کرتا ہوں۔ پتہ نہیں تم سمجھے بھی ہو کہ نہیں۔ تم اتنا مال عطا نہیں کرتے۔ یہ سوا کا لفظ جو ہے تعبیر پھر تسویہ ہے، برابری کا نہیں۔ اتنا دے دے کہ وہ تھوڑا مستغنی ہو جائے اور خود مختار ہو جائے، فی نفسی برابری نہیں، تعبیر تسویہ کی ہے، حقیقتاً تسویہ نہیں۔ مطلب یہ ہے کہ جو اپنی چیز ہے، اپنی صفت ہے، اپنا کمال ہے، جب تم دوسرے کو دینے کے لیے تیار نہیں ہو، میرے بارے میں کس منہ سے کہتے ہو کہ میں نے اپنے پیاروں کو عطا کر دیا ہے؟ جہاں پوری قرآن مثال یہ بات ذہن میں رکھو، عطائی کی کر رہا ہے، ذاتی کی مثال نہیں ہے۔ سمجھ بھی آئی ہے یا نہیں؟ ہاں بولتے رہو، نہیں تو پھنسے ہوئے ہو، میں سے چھوڑنا تو نہیں ہے۔ اصبروا او لم یصبروا، ہاں دیکھو بولتے رہو گے تو انشاءاللہ ختم ہوتی ہے ابھی۔